الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ واصحابہ لنا مقتدی اما علیہ سبیلا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر ہزار بار بشویم دہاں ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پلسرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو بعد حمد و صلاۃ معزز امین الناظرین، گزشتہ جمعۃ المبارک ہمارے خوبصورت موضوع اور خطبہ جمعہ ایام حج کے حوالہ سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اسی موضوع کو جہاں اختتام کیا تھا وہیں سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جو خوبصورت مرکز عطا فرمایا، خانہ کعبہ کی صورت میں، حرم پاک کی صورت میں، مسجد حرام کی صورت میں۔ بنیادی طور پر اگر حج کی اصل روح کو دیکھا جائے اور حج کی اصل حکمت کو جانچا جائے تو انسان، ہر صاحب عقل شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ حج کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مسلمانوں کی وحدت اور یونٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سب سے پہلے آ جائیے، حج کے اندر جو ہمارا سب سے پہلا حج فرض ہونے کے بعد جب انسان ارادہ حج کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے جو مسلمان کرتا ہے، حاجی کام کرتا ہے، وہ اس کا لباس ہے۔ وہ لباس جو زیب تن کر کے وہ اللہ کے گھر کی جانب ارادہ کرتا ہے، جسے احرام کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر حاجی کے لیے ایک جو احرام کا لباس ہے اس کا ایک مخصوص رنگ مخصوص کر دیا گیا۔ اور کوئی امیر ہے، غریب ہے، نوجوان ہے، بزرگ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی دنیا کے کسی خطہ ارض سے آ رہا ہے، چاہے وہ کسی ثقافت کا ہے، چاہے کوئی شلوار قمیض پہنتا ہے، چاہے کوئی پینٹ پتلون پہنتا ہے، چاہے جناب وہ ایک لمبا چوغا پہنتا ہے، جو بھی سطر کو ڈھانپنے کے لیے ظاہر اسلام نے کسی ایک خاص لباس کو مختص نہیں کیا۔ اسلام نے یہ پابندی لگائی ہے ہر انسان پر
کہ وہ ایک ایسی چیز کا استعمال کرے کہ جس سے اس کا جو سطر ہے وہ ڈھانپا جائے۔ اب سطر ڈھانپنے کے لیے ہر ایک علاقے کا اپنا اپنا لباس ہے۔ ہمارے بر صغیر کے اندر خاص طور پہ، اور اس میں آگے پاکستان کا اگر ہم ذکر کر لیں تو پاکستان میں جو ہم اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے جو لباس استعمال کرتے ہیں وہ شلوار قمیص ہے۔ اب یہ جو لباس آپ اور میں نے پہنا ہوا ہے یہ اسلامی لباس اس لیے بن گیا ہے، یا اس کو لباس حسنہ اسلامی اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا سطر جو ہے وہ ڈھانپا جا رہا ہے، تو لہٰذا ہر وہ لباس اسلامی لباس ہے۔ یہ یاد رکھیے گا میرا جملہ، ہر وہ لباس اسلامی لباس ہے جس سے آپ کا سطر ڈھانپ لیا جائے، کیونکہ شلوار قمیص تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنی۔ شلوار قمیص جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زیب تن نہیں فرمائی، تو کیا پھر یہ جو ہم لباس پہن کے بیٹھے ہیں یہ غیر اسلامی ہو جائے گا؟ نہیں، یہ لباس بھی ہمارے لیے اسلامی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لباس کے ذریعے ہمارا جو پردہ ہے وہ مکمل طور پہ ڈھانپا جا رہا ہے۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوگا کہ مسلمان اپنے جسم کو، اپنے پردے کو ڈھانپنے کے لیے چاہے وہ 2 چادریں استعمال کر لے۔ مثال کے طور پہ ایک مسلمان ہے وہ شلوار قمیض نہیں پہنتا اور وہ کیا کرتا ہے، نیچے ایک چادر دھوتی پہن لیتا ہے اور ایک اپنے اوپر دے لیتا ہے، تو اس لباس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ اسلامی لباس۔ اسی طرح کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے اوپر ایک شرٹ پہن لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے اس کا جسم ڈھانپا جا رہا ہے، نیچے وہ پتلون ایسی پہنتا ہے کہ اس کے جسم کے حصے نمایاں نہیں ہوتے اور اس کا پردہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی اس کا لباس اسلامی لباس ہے۔ تو لباس کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو چادریں ہی استعمال فرمائی، آپ کا جو لباس ہے وہ اس انداز کا نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ حج کیا گیا تو اس کے لیے تو لباس استعمال کیا گیا۔ وہ لباس کون سا ہے؟ وہ 2 چادریں مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرما دی۔ اب پہلا جو حکمت عملی جو میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ اگلے ٹاپک میں ہم جا کے آج کے جمعے میں ہم یہ بات کریں گے کہ حج کے دوران جو ایک ایک ہم عمل کرتے ہیں اس کی اصل لاجک کیا ہے۔ اسلام ایک وہ دین ہے جو لاجیکلی ریلیجن ہے، ایک ایسا دین ہے جو ہر ایک معاملے میں اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی ایک حکمت عملی ہے جس کے ساتھ اسلام اپنے اعمال کو پریزنٹ کرتا ہے۔ اس میں جو پہلی چیز میں نے عرض کی کہ جب حاجی ارادہ حج کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ اس کا لباس ہے، جسے احرام کہتے ہیں۔ اصل میں احرام کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور حرم سے نکلا ہے۔ حرم کہتے ہیں کسی مقدس چیز کو، جیسے بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مسجد حرام۔ مسجد حرام کیا مطلب؟ عزت والی مسجد، احترام والی مسجد۔ اسی طرح ہم عام طور پہ بولتے ہیں کہ جناب اس شخص نے فلاں آدمی کی حرمت پر اٹیک کیا۔ حرمت مراد کیا ہے؟ احرام، حرمت ایک ہی چیز ہے، عزت۔ ہم عام لفظ بولتے ہیں کہ جناب فلاں ملک نے حرمت رسول پر ڈاکہ ڈالا، کیا مطلب؟ عزت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب اسی طرح جو پہلا عمل ہے وہ احرام ہے، اور احرام بھی کس سے نکلا ہے؟ حرم سے۔ کہ اب جس شخص نے یہ لباس زیب تن کر لیا ہے اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس نے جو لباس پہنا ہے یہ لباس بڑی عزت والا ہے، یہ لباس بڑے وقار والا ہے، یہ لباس بڑی شان والا ہے۔ اب جب یہ لبادہ پہن لیا، لبادہ ایک ہوتا ہے، اس کو میں اردو میں سمجھا رہا ہوں احرام کے لفظ کو، حرم والی بات کو۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس نے یہ جناب دین کا لبادہ پہن رکھا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی شکل و صورت، اس کی وضاقتہ وہ کیسی ہے؟ دیندار لوگوں والی ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار دیکھو آپ کی جو وضاقتہ ہے، جو آپ کا لبادہ آپ نے اوڑھ رکھا ہے وہ تو دین والا ہے، وہ تو اسلام والا ہے، وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات والا ہے۔ لبادہ تم نے اوڑھ رکھا ہے دین والا، اور تمہارا عمل کیا ہے؟ اگر کسی ایسے شخص سے کوئی کام ہو جائے
جو اس نے لبادہ دین اوڑھ رکھا ہو اور اس سے کوئی ایسی چیز ہو جائے تو سب سے پہلا اسے تانا یہی دیا جاتا ہے کہ جناب تم نے لبادہ تو دین کا اوڑھ رکھا ہے، تم نے عمل کیا کیا؟ تو بالکل اسی طرح حاجی کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک لبادے کا اہتمام کیا، ایک لبادے کو، ایک لباس کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس کے لیے لازمی جز قرار دیا۔ فرمایا کہ اب تو احرام پہن۔ جب حاجی نے احرام پہن لیا تو اب اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قوانین کون سے آ گئے؟ عزت، حرمت، مقام، شان، وقار اور شان والے آ گئے۔ اور اب احرام کے بعد کیا فرمایا گیا؟ اب تو اتنا عزت والا ہو گیا ہے، اب تو نے چونکہ لبادہ پہن لیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین والا اور اللہ کے سفر کا تو نے لبادہ پہن لیا ہے، اب حال یہ ہے کہ تو حرم کے کسی ایک گھاس کو بھی نہیں کاٹ سکتا۔ پابندی لگ گئی۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار بھی نہیں کر سکتے۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن میں یہ وعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب سب سے پہلا عمرہ کرنے کے لیے مسلمان جا رہے تھے بیت اللہ کی طرف تو ظاہر ہے سواریوں پر سوار تھے۔ یہ قرآن کی آیت کیا میں ترجمہ آپ کے سامنے کرتا جا رہا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ کچھ پرندے ایسے تھے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کچھ ایسے شکار ہیں جو تمہاری دسترس میں ہیں کہ تم انہیں ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہو، اور کچھ ایسے شکار ہیں کہ جن کو تم اپنے ہتھیار سے شکار کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش تھی کہ وہ شکار جو ہاتھوں سے وہ براہ راست کر سکتے تھے اللہ نے بین کر دیا، اللہ نے پابندی لگا دی۔ اے ایمان والو، اب تم احرام کی حالت میں ہو، اب تمہارا جو لبادہ ہے وہ لبادہ دین والا ہے، اور لبادہ تمہارا اللہ کے گھر کے سفر والے مسافر کا ہے۔ اب تم نہ وہ شکار کر سکتے ہو جو تمہارے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھا ہے، نہ وہ شکار کر سکتے ہو جس کے تحت تمہارا غلیل یا تمہارا تیر وہاں تک پہنچ سکتا۔ اب پہلی چیز، اولین چیز، احرام سے میں نے بات کی۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب مسلمان، جیسے میں نے ایک لبادہ پہن رکھا ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، امامہ سر پہ ہے میرے، اسی طرح کسی کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، ٹوپی بھی ظاہر ہے اسی لبادے کی ایک نشانی ہے، داڑھی مبارک ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے رکھی ہے۔ ایک شخص، کوئی عام آدمی وہ کام کرتا ہے تو لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، لوگ اسے بھلا دیتے ہیں، لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے اس نے کر لیا ہے، کلین شیپ تھا، سر پہ کوئی چیز نہیں تھی، یہ کام کیجول لباس میں تھا، اس نے کر لیا۔ اگر وہی کام میں کر لوں لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی اور وہ شخص جس نے وہ لبادہ پہن رکھا ہے دین والا، اگر وہ کرے گا تو لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو آپ سوال کریں گے جناب یہ کیا اصول ہے، اس نے کیا اس کو آپ نے کچھ نہیں کہا اور مجھے آپ نے یہ بات سنانا شروع کر دی؟ تو جواب دیا جائے گا جناب اس لیے کہ آپ کا جو لبادہ ہے وہ لبادہ بڑا احرام والا، بڑی حرمت والا ہے۔ اب سمجھ گئے ہیں لاجک احرام کی کیا ہے، کہ حاجی کو احرام کیوں پہنایا جا رہا ہے، اس کو باقی تمام لوگوں سے اب الگ کیٹیگری میں لے آئے۔ وہی شخص جو ایک لمحہ پہلے شکار کر سکتا تھا، وہ گھاس کاٹ سکتا تھا، وہ پھول توڑ سکتا تھا، وہ خوشبو لگا سکتا تھا، خوشبو لگانا سنت ہے، ہر چیز ہے، یہ سارے وہ کام کر سکتا تھا، شیمپو لگا سکتا تھا، سب خوشبو والے صابن سے نہا سکتا تھا۔ اب جو ہی احرام باندھا یہ ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو گئیں، یہ ساری چیزیں اس کے لیے اللہ نے منع کر دیں، اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اب وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حاجی کے لیے سب سے پہلا کام جو کروایا جا رہا ہے فریضہ حج کے فرض ہونے کے بعد احرام کا، یہ اس کو ساری مخلوق خدا سے الگ کر کے ممتاز کر رہا ہے، اسے الگ پرومیننٹ کر رہا ہے، اس کو ایک علیحدہ تشخص دے رہا ہے کہ اے بندہ مسلم، اے مسلمان، اب تو عام شخص نہیں رہا، اب تو مسافر بیت اللہ ہے، اب تیرا ایک ایک عمل واچ ہوگا،
اب تیرے ایک ایک عمل پہ کڑی نظر رکھی جائے گی، اور اگر تو نے کبھی کوئی ایسا کام کر لیا تو اسلام نے کیا کہا؟ فعلیہ الدم، اس کو دم دینا پڑے گا سزا کے طور پہ۔ ایک یہ لاجک لکھی مفسرین نے۔ دوسری چیز جو مفسرین نے بڑی اہم بات نکالی اور بڑا اہم نقطہ ہے، اور اس وقت جو مسلم امہ کے حالات ہیں، ان حالات میں مفسرین کا یہ جملہ سمجھنا اور پڑھنا بہت ضروری ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ کیا ہے ایک لباس بنانے کی حاجی کے لیے، احرام والا سفید لباس، یہ مسلمان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمان تیری کوئی اور پہچان نہیں ہے جب تو رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بندھ گیا، اور اس کے بعد تو ایک دوسرے مسلمان کا بھائی بن گیا، تو اس کے بعد اب امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، کوئی جناب کالا ہے، گورا ہے، سب کے لیے کیا ہے؟ ایک احرام کا لباس۔ اللہ تعالیٰ نے حاجی کو دوسرا پیغام یہ دیا کہ اب تمہارے درمیان تمام تفاوتات سارے ختم کر دیے گئے، اب ایک ہی تمہارے درمیان مساوات کا رشتہ قائم کر دیا گیا، اور آج تمہارے درمیان برابری قائم کر دی گئی، اور تمہیں خطبہ حجۃ الوداع اس کی یاد کرائی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سرکار نے ایک ہی حج کیا، اور آخری حج 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا، اس کے بعد اب ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا وہ ایک ہی حج ہے۔ اب جو بھی حاجی جب بھی حج کرنے جائے گا اس کو وہ خطبہ حج جو سرکار نے دیا تھا اس خطبہ حج کو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے اس عمل کے ذریعے۔ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا الاسود علی الاحمر ولا الاحمر علی الاسود الا بالتقوی۔ فرمایا کسی عربی کو آج عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، اور کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں ہے۔ اگر آج فضیلت ہے تو صرف کس کی بنیاد پہ ہے؟ تقوی کی بنیاد پہ۔ اب دوسرا اہم پہلو ایمان والو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ احرام کا جو دوسرا فلسفہ ہے، جو دوسری حکمت ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے درمیان وہ جو تفاوت ہے، وہ جو اونچ نیچ کا فرق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے مسلمانوں میں عملی طور پر ایک مساوات اور آپس میں اخوت اور بھائی چارے کے رشتے کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ آگے بڑھیے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جاتے ہوئے ظاہر ہے طواف زیارت جسے کہا جاتا ہے، طواف قدوم بھی اسے کہتے ہیں، یہ ابتدائی جو آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی جب نظر پڑتی ہے، حدیث پاک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہاری پہلی نظر اللہ کے گھر پہ پڑتی ہے، حرم پاک پہ پڑتی ہے، اور تمہاری پہلی نظر حجر اسود کی جانب پڑتی ہے، تو فرمایا جو ہی پہلی نظر اس پر پڑتی ہے تو اگر تم اللہ کے حضور صدق کے دل سے توبہ کر کے گناہوں کی معافی چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ لیکن ساتھ یہاں میں ایک اور عرض کرتا چلوں، اس میں جو گناہ معاف کی بات ہے وہ صرف حقوق اللہ کی بات ہے۔ تمام مفسرین و محدثین نے اس کی صراحت فرمائی اور وضاحت فرمائی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس میں حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اللہ کے نہیں، وہ بندوں کے حقوق ہیں، اور بندوں کے حقوق تبھی معاف ہوتے ہیں جب وہ بندہ معاف کرتا ہے۔ یہ ساتھ ذہن نشین بات رہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب میں حج کر کے آ گیا اور جو میں نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے تھے یا کسی کے ساتھ کیا جو تھا یا اللہ کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہ سارے معاف ہو گئے۔ نہیں، کسی ایک مفسر محدث نے یہ نہیں لکھا کہ حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے، سب نے بالاتفاق یہ لکھا کہ حقوق اللہ معاف کر دیے جائیں گے لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک آپ اس بندے سے معافی نہ لے لیں جس کے حق کو آپ نے تلف کیا۔ دوسری چیز، پہلی نظر پڑی اور اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں طواف کی طرف۔ اب طواف کیا ہے اس پر غور کرنا ہے ہم نے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے حج کے جتنے بھی مناسک اور اراکین ہیں، چاہے ہمارے 2 خطبے اور بھی اس پہ لگ جائیں، ایک ایک چیز کی میں آپ کو لاجک بتاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حج ہے کیا۔
اور میں یہ جملہ آپ کو عرض کر دوں پہلے ابتدائیہ میں مقدمہ میں کہ حج کے ایک ایک عمل پہ غور کر لیجئے. حج کا ایک ایک جو عمل ہے یہ اللہ کے پیارے بندوں کی یاد کا نام ہے. چاہے وہ سیدہ حاجرہ ہوں، چاہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں، چاہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہوں، چاہے وہ ہمارے سب کے نبی اور امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک. اب جب جاتے ہیں تو عام طور پر اسلام نے ہمیں جس چیز کا پابند کیا ہے وہ کیا ہے کہ جب چلو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں زمین پر جب چلو تو تمہارا انداز چلنے کا یہ ہو کہ اکڑ اکڑ کر نہ چلو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا قرآن کے الفاظ ہیں. زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، زمین پہ سر نگوں ہو کر عاجزی کے ساتھ چلو. لیکن اسی طواف میں کیا ہوتا ہے جی؟ طواف میں آپ کے 3 چکر ایسے ہیں جب اس میں حکم دیا جا رہا ہے حکمن آج بھی حاجی کو کرنا پڑے گا ورنہ طواف سنت کے مطابق نہیں ہوگا. کیا کہا جاتا ہے جی؟ اکڑ اکڑ کے چلنا ہے، کندھے ہلا ہلا کے چلنا ہے. اسے رمل کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. رمل ضروری ہے، رمل کے ساتھ چلنا ہے، کندھے ہلا کے، سینہ چوڑا کر کے، سینہ آگے نکال کے، جیسے لگے جناب کوئی شخص بڑے جناب ایک ایسے انداز کے ساتھ چل رہا ہے کہ جسے نہ خوف ہے نہ ڈر ہے. جیسے آپ کہا جاتا ہے کہ جناب کوئی وڈیرا آدمی اپنی ٹھاٹھ باٹھ میں چل رہا ہے. سوال یہ ہے انسان طواف اللہ کے گھر کا کر رہا ہے جو سب سے بڑی ذات ہے، اور یہاں ٹھاٹھ باٹھ کس کو دکھانی ہے؟ یہاں رمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہاں اس لہجے میں اور اس انداز میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو سبحان اللہ، میں نے عرض کیا کہ پورا حج اللہ کے پیارے محبوبوں کی یاد کا نام ہے. کوئی اس میں الگ کوئی نمازیں کوئی نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ شاید حج کے دوران کوئی الگ نمازیں اور زیادہ کوئی نوافل نہیں، بلکہ حج کے دنوں میں تو رعایت مل جاتی، اس میں رعایت مل جاتی ہے. نمازوں میں آپ جناب ظہرین پڑھ لیں، مغربین پڑھ لیں، رعایت مل جاتی ہے، اور وہ ایسے ہی پڑھنی پڑتی ہے. سنتے نوافل ویسے آپ سے ساکت ہو جاتے ہیں اس دوران، تو پھر اتنا بڑا اجر کیوں ہے؟ تمام مشاق نے لکھا اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس عمل کو نہیں دیکھ رہا جو تم کر رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے جو عمل اس شخص نے کیا ہے اس کا رابطہ کس کی ذات کے ساتھ مل رہا ہے. وہ رابطہ جس ذات کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ نسبت ہو رہی ہے، وہ نسبت یا کوئی محمد مصطفیٰ ہیں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، یا ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی ذات پاک ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ رمل کیوں کر رہے ہیں، اس انداز میں ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو کفار مکہ جو تھے انہوں نے نعوذ باللہ کسی بھی لحاظ سے مسلمانوں کو کمزور جانتے ہوئے یہ وہاں نعرہ لگایا کہ اب جب یہ یہاں سے فارغ ہوں گے تو ہم ان کی اچھی خبر لیں گے اور دیکھیں گے ان کا حال کیا ہوتا ہے. ان قریب ہم اپنے سارے بدلے مسلمانوں سے لیں گے. بنو امیہ کی اگر تاریخ پڑھے نا تو میرا یہ جملہ آپ کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا. اور اگر مقتل حسین کے بعد سر حسین کا یزید کے دربار میں آنے والا جو تھوڑا سا سینیریو ہے وہ آپ اگر دیکھ لیں اور بنی امیہ کے لوگوں کے اس پہلے ظالم آدمی کا جملہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو میں جملہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ یزید نے بھی سر حسین پر نعوذ باللہ چھڑی لگا کر جو جملہ بولا تھا تاریخ نے اس کو محفوظ کیا. اس نے کہا آج کاش ہوتے میرے آباء و اجداد بدر والے تو میں ان کو دکھاتا کہ میں نے آج تمہارا بدلہ لے لیا ہے. لوگ اس جملے کو چھپاتے ہیں. یہ جملہ آج قوم کے سامنے آنا چاہیے تاکہ آج بھی جو بدبخت لوگ یزید کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ امیر المومنین کہتے ہیں، استغفر اللہ نقل کفر نباشو. جی یہ کتابیں چھپی ہیں اور کوئی کسی اور شہر کی بات نہیں کر رہا، لاہور کی بات کر رہا ہوں. اور جب آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے میں نے یہاں خطبہ دیا تھا، جمعہ کا خطبہ دیا تھا اسی موضوع پر. اس سے پہلے لاہور کی ایک جامع مسجد میں یزید کے حق میں خطبہ دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ریکارڈ میں یہاں وہ پڑا ہوا ہے میرے وہ چینل پہ اور میرے پیج پہ.
اور وہ بدبخت لوگ آج بھی ہیں۔ اس لیے یہ جملہ بتانا ضروری ہے کہ یہ لوگوں نے کیا جملہ بولا۔ اب یہی جملہ ان کفار مکہ نے بولا کہ ہمیں موقع اب ملے گا تو ہم مسلمانوں سے بدر کے بدلے لیں گے۔ بدر کے اندر ان کے بڑے بڑے سردار ظاہر قتل کیے گئے اور انہیں زیادہ رنجش اور معاملہ انہی کا تھا۔ تو جب یہ ہوا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، پیارے حبیب اب ذرا دکھائیے، اللہ نے آپ کو ظاہری افرادی قوت سے بھی مضبوط کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا افرادی قوت مضبوط کرنا یہ بھی اسلام کا ایک اصول ہے۔ سمجھے میری بات؟ افرادی قوت کو مضبوط کرنا یہ بھی اسلام کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت عملی ہے ریاست کی۔ اور آج ہمارے لوگ، اور آج اگر مسلم امہ اگر اپنی سٹرینتھ شو نہیں کرے گی، غیر قوتوں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں سیرت رسول کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھے بغیر نہ ریاست کا کوئی فرما روا ریاست چلا سکتا ہے، نہ گھر کا کوئی سربراہ اپنے گھر کو چلا سکتا ہے، نہ کوئی اور لیڈر، چاہے دینی ہے، چاہے سیاسی ہے، چاہے کوئی اور بھی ہے، وہ کبھی نہیں چلا سکتا جب تک وہ سیرت رسول عربی کو نہ پڑھے۔ اس لیے کہ افرادی قوت کو مضبوط کرنا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی میرے نبی کا طریقہ ہے۔ کیا آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے جب حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چھپ کے حضور جماعت کرواتے تھے؟ یہ کیا ہے؟ یہ میرے نبی کی حکمت ہے۔ یہ آج ہمارے لیے بھی حکمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے، آقا کی حکمت ہے۔ فرمایا ابھی افرادی قوت نہیں ہے تو نماز بھی پڑھو، اللہ کا نام بھی لو، ایک گھر میں چھپ کر۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب افرادی قوت بڑھی اور اسپیشلی عرب کا ایک بڑا نوجوان نڈر، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں بڑا پہلوان اور بڑا قوی ہیکل، عمر بن خطاب آیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ آؤ۔ جو عمر بن خطاب اسلام لائے حضور نے فرمایا اب ہم جماعت خانے کعبے کے اندر کروائیں گے۔ یہ حضور کی سیرت ہے۔ پہلے ان پاور ہوں، جب ان پاور ہو جائیں پھر اس چیز کو آگے رکھیں۔ جب تک آپ ان پاور نہیں ہیں آپ اپنے حق کو بھی نہیں بیان کر سکتے۔ یہی بات تاریخ میں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جو حضرت ارقم کے گھر میں اندر چھپ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا ہم حق پر تو ہیں لیکن ابھی ان پاور نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں غیر لوگ، وہ جو اورینٹیلز کا مقصد ذکر کرتا ہوں نا، مستشرق جو اسلام پہ ریسرچ کرتے ہیں، یہ ساری باتیں وہ لے گئے اور ہم مسلمان ہاتھ دھوتے رہ گئے۔ واپس آئیے، حضور کو حکم ہوا ہے پیارے حبیب آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، اب فوری طور پر طواف کعبہ میں آپ رمل کیجئے تاکہ کفار آپ کو دیکھیں، آپ کے پیروکاروں کو دیکھیں، آپ کو فالورز کو دیکھیں کہ جناب ان کے پاس تو بڑی پاور آ گئی ہے، یہ ان پاور ہو گئے ہیں کہ جناب یہ تو طواف کعبہ بھی بڑا جناب سینہ چوڑا کر کے اور رمل کر کے اور کندھے ہلا ہلا کے کر رہے ہیں، لگتا ہے یہ بڑے مضبوط ہو گئے ہیں۔ روایات میں لکھا ہے ابھی نہ ہتھیار اٹھایا ہے، نہ تلوار اٹھائی ہے، نہ کسی کو جناب کمانڈر ان چیف کو کوئی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، کچھ نہیں کیا، بس ایک یہ کام کیا کہ طواف کرتے ہوئے یہ عمل دکھایا اور یہ معاملہ کیا۔ آدھے کفار میں خلبلی مچ گئی اور ان کے سرداروں نے میٹنگ بلا لی، اپنی شورا کو بلا لیا، انہوں نے کہا اب جو ہمارا معاملہ تھا کہ واپسی پر مسلمانوں پہ اٹیک اور حملہ کر دیں گے، اب حملہ نہ کرنا، مسلمانوں کا طواف بتا رہا تھا یہ بڑے مضبوط ہو چکے۔ عالی مرتبہ سامعین، اس کے بعد آگے آ جائیے، اسی کے ساتھ ایک مقام ابراہیم ہے، اس کے بارے قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگو ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، اللہ نے مقام ابراہیم کا لفظ ہی قرآن میں ایسے ذکر کیا، مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ مصلی کیا؟ آسان لفظوں میں جائے نماز بنا لو۔
نماز کی جگہ بنا لو۔ اب بھائی پورا حرم ہے، سارا ہی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لیکن مقام ابراہیم کا نام اللہ نے قرآن میں خاص طور پہ کیوں لیا اور وہاں پہ نفل ہم سب کے لیے ضروری قرار دے دیا؟ وجہ کیا ہے؟ اب وہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ وہ ایسی کیا جگہ ہے؟ ایک تو حرم ہے، اس کا اتنا مقام ہے، اس حرم کے اندر ہوتے ہوئے اب یہاں پہ میں دھیرے سے ایک یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جس کی توحید ہے، جس کی وحدانیت ہے، جس کی توحید کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس کو ہم اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں، شکر ہے اس نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی، وگرنہ مقام ابراہیم پر بھی شاید شرک کے فتوے لگ جاتے، اور شک نہیں یقیناً فتوے لگ جاتے کہ جناب یہ تو شرک ہو گیا، اور بھائی یہاں کیوں آ گئے ہو؟ ایک نبی کے قدم لگ گئے تو نعوذ باللہ کیا ہو گیا؟ تم یہاں مت ادھر آنا، وہاں بین لگا دیا جاتا۔ لیکن اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اس کو قرآن کی وحی کا حصہ بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگو مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، وہاں تم نے اللہ کے حضور نماز ادا کرنی ہے، وہاں نوافل ادا کرنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جگہ کو اتنا متبرک اور مقدس اور مقام ابراہیم یہ شرف دیا کیوں جا رہا ہے؟ وہاں پہ یہ اعزاز ہے کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے پیارے خلیل حضرت، 2 روایتیں یہاں پہ ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے صاحبزادے کو ملنے کے لیے گئے پہلی بار، تو آپ گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ظاہر ان کو تو چھوڑا ہوا تھا، طلب ہوئی تو گئے، تو گھر میں اپنی بہو سے ملاقات ہوئی، بہو سے پوچھا کہ میرا بیٹا کدھر ہے، اسماعیل کدھر ہے؟ انہوں نے کہا صبح کا نکلا ہوا ہے شکار کے لیے، ابھی واپس نہیں آیا، اور کچھ اور باتیں کی۔ آپ واپس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا جب واپس آئے تو اسے کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کے واپس چلے گئے۔ حضرت اسماعیل السلام گھر تشریف لائے، اس عورت نے، خاتون نے ساری بات بتائی اور کہا کہ کوئی پیغام میرے ابا نے دیا ہو، میرے والد گرامی نے پیغام دیا ہو؟ کہا ہاں ایک پیغام دے گئے تھے جاتے ہوئے کہ میرے بیٹے سے کہنا تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تبدیل کر لو۔ تو انہوں نے کہا فوراً تمہیں طلاق ہے، تم چلی جاؤ، وہ یہ پیغام دے گئے تمہاری بیوی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، نکاح سے فارغ کر دیا، دوسری شادی ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد تشریف لائے اور گھر آئے تو پھر حضرت اسماعیل السلام گھر پہ نہیں ہیں، بہو تشریف لائیں، آئیں، جی کون؟ فرمایا اسماعیل علیہ السلام کدھر ہیں، میرا بیٹا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ دور سے آئیں، آپ کے سر میں سفر کی وجہ سے مٹی بھی ہے، پہلے آپ پانی پئیں، آپ پانی نوش فرمائیں، جو چیزیں میں خاطر تواضع کرتی ہوں آپ کا سر دھو دیتی ہوں، آپ کے یہ مٹی پڑی ہے۔ تو انہوں نے، آپ نے ایک پتھر پہ قدم رکھا، یہ ایک روایت ہے اسرائیلیات میں جو موجود ہے، اور ذرا نیچا سر کیا، سواری سے نیچے نہیں اترے، تو انہوں نے آپ کے سر کو دھو دیا، اور اس کے بعد کہا جاتے ہوئے کوئی پیغام ہے تو دے دے، میں ان کو پیغام دے دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے سے کہنا تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ جب واپس آئے انہوں نے پیغام دیا تو کہا میرے ابا نے کوئی پیغام دیا؟ کہا ہاں، کہہ گئے تھے جاتے ہوئے کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل نہ ہونے دینا۔ تو کہتے مبارک ہو، میرے والد گرامی فرما گئے تیری بیوی بڑی اچھی ہے، اس کو طلاق نہ دینا۔ ایک یہ روایت ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب وہ والا جو پتھر ہے اس پتھر کو اٹھا کے یہاں لگایا گیا۔ ایک روایت یہ ہے اسرائیلیات کی، میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، دونوں روایتیں رکھ رہا ہوں، جتنے یہودیوں کی روایتیں ہیں اور اسرائیلیات کی روایات ہیں ان میں یہ روایت ہے۔ اور دوسری روایات جو ہمارے ہاں بڑی معتبر ہے، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اور وہ روایت یہ ہے کہ جب کعبہ کی دیواروں کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو جب دیوار اونچی ہوئی تو آپ ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے، جیسے گول ہی لگاتے، جب دیوار اونچی ہو جائے تو گول لگاتے ہیں، تو ایک پتھر آپ نے نیچے رکھا تاکہ آپ ذرا بلند ہو جائیں،
تو وہ پتھر ساتھ ساتھ بلند ہوتا چلا گیا. تو جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو وہ پتھر جس پہ آپ کھڑے ہو کے دیوار کعبہ کو تعمیر کرتے رہے، اللہ نے فرمایا اس کو آپ کعبہ کے آنگن میں یہاں پہ آپ نصب کر دیجئے. یہ دو روایتیں ہیں کہ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے، چاہے وہ والا پتھر ہے یا یہ والا پتھر ہے، دونوں پتھر یہ ہیں، لیکن دونوں نے نتیجہ کیا نکالا ہے؟ ان پتھر پر نبی کے پاؤں لگے ہیں. جس پتھر پر نبی کے پاؤں لگ جائیں، جو نبی محبوب خدا نہیں خلیل اللہ ہے، جو امام الانبیاء نہیں خلیل اللہ ہے، اس کے اگر پاؤں لگ جائیں تو اللہ قرآن میں آیت نازل فرما دے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگو جہاں میرے خلیل کے پاؤں لگے ہیں اس کو جائے نماز بنا لو. جہاں محمد عربی کے پاؤں لگے ہوں گے اس جگہ کا کیا مقام ہوگا؟ زندہ باد، زندہ باد. اسی سے آگے خطبہ وقت ختم ہو گیا. کی محمد سے وفات ہو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں.